ڈکلیئرڈ بینیفیشری ہے، صرف اس کا بچہ رجسٹر ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان کو صرف نوازا جاتا ہے اس پروگرام میں، تو اس میں کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں؟ مختلف میسیجز اور کالز کر کے لوگوں سے رقم بٹورنے کا جو کام ہے وہ بڑی شدت سے جاری ہے، اور یقین مانیے گا مجھے اس سے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے۔ پروگرام احوال کے ساتھ میں ہوں تجمل جنجوعہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کن اسکیموں کے تحت مستحق افراد ہیں ان کو حکومتی وظائف ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کس طرح وسیلہ تعلیم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر مختلف میسیجز اور کالز کر کے لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ادارہ کیا اقدامات کر رہا ہے، تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں زاہد اقبال کھوکھر صاحب۔ ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ تجمل صاحب، بہت شکریہ، آپ میرے آفس تشریف لائے اور ہمیں یہ ایک موقع آپ نے فراہم کیا کہ ہم لوگوں تک اپنی بات کو، اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ میں اس کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ احساس پروگرام جو ہے یا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں اور اس سے کتنے مستحق افراد جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں؟ تجمل صاحب، بنیادی طور پہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک پروگرام کو ڈیل کر رہا تھا اس سے پہلے، وہ تھا صرف کیش گرانٹ۔ اب اس گورنمنٹ کے آنے سے ایک احساس کی چھتری تلے ہم چلے گئے ہیں۔ ابھی اس احساس ون ونڈو کے تحت ہم لوگوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ ERC یعنی احساس رجسٹریشن سینٹر، وہ ہمارا نادرا کے ساتھ ہمارے ادارے کا کانٹریکٹ ہے۔ نادرا نے اپنے کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہیں۔ دوسرا، ہم وسیلہ تعلیم کے نام سے بچوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ وہ خواتین جو ہمارے ایلیجیبل بینیفیشریز ہیں، ان خواتین پہ مالی بوجھ کم کرنے کے لیے جو تعلیمی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں بچوں کی وسیلہ تعلیم کے نام پہ، جس میں ہم بچوں کو سٹائپنڈ دیں گے، وظیفہ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ، اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے مجھے پراپر پیمنٹ نہیں ملی، یا میرا سٹیٹس چیک کر کے بتا دیں کہ میرا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے اس وقت آپ کے ریکارڈ میں، اس کی ڈیٹیل بھی ہم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے اسپیشل ویژن کے مطابق جو وزیر اعظم ایمرجنسی کرونا فنڈ کے نام سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس وقت بھی ہمارا ایک کیمپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے جس میں ہم ایمرجنسی فنڈ جو ہے احساس پروگرام کا، وزیر اعظم احساس ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ ہم ہائی اسکول میں کیمپ قائم کیا ہوا ہے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ کیش وصول کر رہے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ مشاہدے میں اکثر آیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو سہولیات کی فراہمی اس لیے بھی ممکن نہیں ہوتی کہ مختلف جگہوں پر ان کو جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سہولت جو ایک حکومت دے رہی ہے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو اس حکومت میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے، یا آپ کے جو ادارہ ہے وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت ایک ہی جگہ پہ یا ایک ہی چھت تلے میسر آ سکے؟ بالکل جی، اس گورنمنٹ نے آ کے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، اسپیشلی ہماری جو چیئر پرسن ہے ثانیہ نشتر صاحبہ نے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک آفس تھا، ہم صرف کیش کو ڈیل کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا ہے، لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے احساس ون ونڈو کے نام سے نئے آفسز جو ہمارا نیا انٹروڈکشن ہے وہ ہے، اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ جو لوگوں کی تکالیف ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ مثلاً پہلے اگر کسی خاتون کا سروے میں اس کا نام رہ جاتا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ میں ایلیجیبل بھی نہیں ہوں، دوبارہ میں اس کو کیسے اپنے آپ کو انکلوڈ کروا سکتی ہوں، تو وہ انکلوڈ نہیں کروا سکتی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہاں احساس ون ونڈو کے تحت احساس رجسٹریشن سینٹر بھی اسی ایک چھت تلے قائم کیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نادرا کے کاؤنٹر یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ نادرا کے اشتراک سے یہاں اسٹیبلش ہوا ہے۔ یہاں ڈیلی کی بنیاد پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے لوگوں۔ اور یہاں پہ ہمیں پلیز آپ بتا دیجیے گا کس کاؤنٹر پر کیا سہولت موجود ہے، اور اب پہلے کون سی سہولت موجود نہیں تھی جو اب یہاں پہ لوگوں کو مل رہی ہے کاؤنٹر پہ، اگر آپ ہم وزٹ کروا سکیں؟ جی بالکل، آپ کے سامنے ہیں یہ ہمارے کاؤنٹر لگے ہوئے، جو نادرا کی طرف سے آپ یہ کاؤنٹر دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ یہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، 2 ادھر کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بینیفیشریز جو ہیں نا، بینیفیشریز میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروے میں نام نہیں آیا تھا،
یا ہم ایلیجیبل ہیں لیکن ہمیں کنسیڈر نہیں کیا گیا, ہمیں مالی مدد جو ہے وہ ملنی چاہیے, وہ لوگ آ کے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کروا رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر وہاں سے آتے ہیں تو یہ ان کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ لوگ خالی ہاتھ واپس نہ چلے جائیں, تو بعض اوقات یہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے. یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام میں واقعی لوگوں کا احساس کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں بھرپور احساس کیا جا رہا ہے. یہ تو جیسا میں نے بتایا نا, یہ ہماری رجسٹریشن ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو ڈکلیئرڈ بینیفیشریز ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ان کے بچوں کی رجسٹریشن بھی, وہ بھی صبح, اس کا ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک. 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک اس گیٹ سے ہمارے کمرے میں آنے تک ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. زاہد صاحب, ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ وسیلہ تعلیم جو آپ کا پروگرام ہے, اس کے تحت جو جن بچوں کی رجسٹریشن جاری ہے, اس میں اہلیت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی جو معیار ہے کہ ہماری وہ ڈکلیئرڈ بینیفیشری ہونا چاہیے پروگرام میں جو پہلے سے ہے, اور جو ڈکلیئرڈ بینیفیشری ہے ہم صرف اس کے بچوں کو نرسری کلاس سے لے کے اور 12ویں کلاس تک, کہ خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ ہم رجسٹر کر رہے ہیں. اور ابھی تک میرے پاس جو رجسٹرڈ فیملی ہیں اس کی تعداد میری تحصیل میں 7,500 کے قریب ہے, اور ہم انہی بینیفیشریز کے بچوں کو جن کی تعداد تقریباً 4200 سے زیادہ ہے, ہم ان کو ابھی تک رجسٹر کر چکے ہیں. اس میں پرائمری کلاس کے بچے بھی شامل ہیں, اس میں ہائی کلاس کے بچے, ہائی اسکول کے بچے بھی شامل ہیں, اس میں کالجز میں جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ان کی تعداد تقریباً 4200 سے زیادہ ہے. سر, یہ کوئی تخصیص کی گئی ہے کہ فلاں کلاس جو ہے اس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے درمیان جو رقم دی جا رہی ہے ان کو کتنی رقم دی جائے گی, یا کس کلاس میں ہے, اور ان کو جو پرائمری میں ہے تو اس کو کتنی رقم دی جائے گی, مڈل میں ہے تو اس کو کتنی رقم دی جائے گی, اس حوالے سے کیا تھا؟ بالکل جی, کلاسیفیکیشن ہے اخراجات کے حساب سے. جیسے بچہ اگر پرائمری میں پڑھتا ہے تو پرائمری میں اگر بیٹی پڑھتی ہے تو بیٹی کے لیے 2000 روپیہ وظیفہ, اور اگر بیٹا پڑھتا ہے نرسری سے لے کے 5ویں کلاس تک تو اس کے لیے 1500 روپیہ اسٹائپنڈ ہے. اسی طریقے سے 6ٹھی سے لے کے 10ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے, یعنی بچوں کے لیے 2500 روپیہ ہے, اور بچیوں کے لیے 3000 روپیہ مختص کیا گیا ہے. اسی طرح 11ویں اور 12ویں کلاس جو ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جسے ہم کہتے ہیں کالجز میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں, اس کی تعداد وظیفہ جو ہے وہ 4000 بیٹی کے لیے ہے اور 3500 روپیہ بیٹے کے لیے ہے. یہ اس وجہ سے کیا گیا, جو کلاسز بڑھتی جاتی ہیں ظاہر اخراجات بڑھتے جاتے ہیں. اچھا, آج کل چونکہ 4تھا مرحلہ جاری ہے رجسٹریشن کا, تو اب تک کتنے بچے جو ہیں ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس 7500 خاندان ہیں جو ڈکلیئرڈ بینیفیشری ہے, اور یقین مانیے گا مجھے اس سے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے. جب میں نے اس پروگرام کو جوائن کیا, اس کے بعد میں نے سروے کے ریزلٹس دیکھے, تو یقین مانیے گا پھر مجھے اندازہ ہوا پاکستان میں بہت غربت ہے, بہت غربت ہے. اور یہ لوگ, ان کی بنیادی بیچاروں کی پرائورٹی ہے کہ ہمیں کھانا مل جائے 3 وقت کا, یا ہمیں کچھ پہننے کے لیے کپڑا مل جائے. اکثریت کے پاس گھر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اس گورنمنٹ نے بہت خوبصورت قدم اٹھایا ہے تاکہ بچوں کو کم از کم ایجوکیٹ کیا جا سکے, اور اس میں انہوں نے خاتون کا جو وظیفہ لگا ہوا ہے جو ہر 3 مہینے کے بعد اس کو ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مالی بوجھ کم کیا ہے. جو ان کے مالی اخراجات کی صورت میں آ سکتا تھا اس کو انہوں نے کم کرنے کی بہت کوشش کی ہے. خاتون کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی ہے بچوں کی پرائمری رسپانسبلٹی یا بچوں کا دکھ تکلیف درد بچے بالکل اپنی ماں کو بتاتے ہیں, اسی لیے ہم نے صرف خاتون کو فوکس کیا کہ ہم جو وظیفہ دیں گے وہ خاتون کو دیں گے. خاتون کا ہاتھ ہم محفوظ ہاتھ سمجھتے ہیں. عمومی تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں, یعنی اقربا پروری جسے کہتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کو صرف نوازا جاتا ہے اس پروگرام میں, تو اس میں کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں, یا اس حوالے سے کیا تفصیلات شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ تجمل بھائی, ویسے ہی ہمارا قومی کلچر ہے, ہم کسی بات پہ مطمئن نہیں ہوتے, اور ہم کسی بات کو بھی پازیٹیو نہیں لیتے, پہلے ہم نیگیٹو لیتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے, یہ میرا کوئی خاندان کا فرد نہیں ہے یہاں پہ, یا اقربا پروی تو اسے کہتے ہیں جو آپ کے خاندان کے لوگ ہوں یا قربت والے لوگ, یا آپ باہر نکل کے سب بیویوں کو انٹرویو کر لیں, میں کسی کو بھی نہیں جانتا, کسی سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہے, کسی خاندان سے, فیملی سے. یہ ایک ایسے لوگ جو کسی منظم یا ارینجمنٹ کو فالو نہیں کرنا چاہتے, میرے نزدیک یہ ان کی سوچ ہے. اس کے لیے ہم نے, ہمارے پاس یہ جو رجسٹریشن سینٹر بنا ہوا ہے, احساس رجسٹریشن سینٹر, وہاں جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے بلا تفریق ایک ٹوکن سسٹم جاری کیا ہوا ہے. ٹوکن سسٹم صبح ارلی ان دا مارننگ جاری ہوتا ہے,
اس ٹوکن میں جو پی بی آتی ہے اس کو ٹوکن جاری ہو جاتا ہے. اگر لنک ڈاؤن نہ ہو، بجلی کے مسائل نہ ہوں تو تب یہ پرفارمنس ہے. ہمارے ملک میں جیسے لوڈ شیڈنگ کا ایشو چلتا رہتا ہے، لنک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، نیٹ ورک ٹھیک نہیں رہتے، تو ایوریجلی ویسے ہم 80-100 پلس یہ کر رہے ہیں، اور یہ سارے ہم ٹوکن سسٹم پہ کرتے ہیں. اکثر ہمیں یہ مسئلہ سننے میں آتا ہے کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ مختلف میسیجز اور کالز کر کے لوگوں سے رقم بٹورنے کا جو کام ہے وہ بڑی شدت سے جاری ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص اقدامات نہیں کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ تحصیل لیول پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ویسے یہ میسیج مجھے بھی آتے ہیں، میرے نمبر پہ بھی آتے ہیں لوگ، اور میں کئی دفعہ تو اگر فارغ ہوں تو ان سے بات کر کے پوچھتا بھی ہوں بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر تنگ آ کے وہ نمبر اپنا آف کر دیتے ہیں. اس کے لیے تجمل بھائی بالکل ہم نے یہ لوگوں سے بھی کہا ہوا ہے کہ جس کو میسیج آئے وہ میسیج بے شک ہمیں شیئر کرے، اپنا نمبر لکھوائے، ہم اس کو باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں، اور رپورٹ کرنے کے بعد ہمارے یوں کہہ لیں آفس سے، ہائر آفس سے FIA کو چلا جاتا ہے. FIA اس پہ کارروائی ضرور کرتی ہے. اور میں جیسے بتا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے گجرانوالہ کا بھی ایک گروپ پکڑا گیا، وہاں سے 3-4 لڑکے مل کے یہ فراڈ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جو رپورٹ کرتے ہیں FIA اس پہ عمل کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، اگر کسی کو میسیج آتا ہے تو کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میسیج جو ہے یہ ٹھیک آیا ہے؟ اس حوالے سے واقعی آپ کی جو رجسٹریشن ہوئی تھی اور رقم جو گورنمنٹ کی جانب سے آئی ہے وہ ٹھیک ہے میسیج، اور کون سا میسیج جو ہے اس کو فیک تصور کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا جو عام طور پہ میسیجز آتے ہیں وہ 8171 سے آتے ہیں. 8171 کے علاوہ جو لوگ اپنا نمبر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاس تو کئی حربے ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی طریقوں سے وہ کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے، اس میں لوگ ہیک بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے میسیجز عام طور پہ 8171 سے ہیں. دیکھنے والے ناظرین جو ہے ہمارے، ان کو کیا اس حوالے سے آپ میسیج دینا چاہیں؟ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا میسیج آئے، بھلے وہ 8171 سے، ہمارے آفس رابطہ کریں، ہم سے تصدیق کریں کہ ہمیں یہ میسیج موصول ہوا ہے، ہمیں گائیڈ کر دیں. تو ہمارا عملہ، ہمارا سٹاف، ایون میں خود بیٹھا ہوا ہوں 9 سے 5 بجے تک، وہ مجھ سے آ کے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میسیج ہمارا اوریجنل ہے یا ہمیں فیک میسیج بھیجا گیا ہے. تو اس بارے میں آ کے وہ اپنی معلومات ساری لے سکتے ہیں. اب تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس جو روزگار اسکیم ہے یا دیگر آپ کے پاس اسکیمیں چل رہی ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں. تو ایسی کوئی سکسیس سٹوری جو آپ ہمارے اردو نیوز ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈیل کیا ہے. میرے پاس 2 خواتین ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بہت محنت کی ہے، اور جو پیسہ ہم سے لیا ہے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت جو قرضہ لیا ہے انہوں نے بڑی دیانتداری سے، ان دونوں نے اپنے لیول پہ ایک ڈیری فارم جو ہے اسٹیبلش کیا، اور اس ڈیری فارم کے بعد ان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کے پہلے یوں سمجھ لیں کہ 2 بھینسیں کی، پھر 2 سے 3 کی، پھر 4 کی. اب ان کے پاس الحمدللہ 8-10 کی تعداد میں جانور موجود ہیں جن کا دودھ بیچ کے انہوں نے پیسہ ضائع نہیں کیا. خواتین تھی نا، میں سمجھتا ہوں ہمارے مردوں سے زیادہ یہ سیانی ہوتی ہیں، ان کی مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے خرچہ کیسے کرنا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی. مزید کسی پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.